اتنا لمبا قد نہیں ہے میرا. میں اسے اندازے سے کر لیتا ہوں. ایک منٹ. بس صحیح. اس کو چھوڑو. یاد رکھو بس. بند کرو. وہاں سے بند کر. السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے دو سلسلے جاری فرمائے. ایک سلسلہ تو وہ ہے کہ جو مادی نعمتوں کا ہے، جس میں کھانا پینا، اوڑھنا بچھوڑنا، لیٹنا بیٹھنا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں. جو چیزیں انسان کھاتا ہے اس کو کہتے ہیں معقولات، اور یہ عربی کے لفظ سے نکلا ہے. عربی کا لفظ ہے لیکن استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے، جس طرح اور بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. آپ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پڑھا ہوگا کلوا واشربوا،
کلو واشربو، تو یہ کلو جو ہے کل سے نکلا ہے۔ کل کے معنی کھاؤ، واشربو پیو، اسی لیے جو پینے والی چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے مشروبات، کھانے والی چیزیں ماکولات، پینے والی چیزیں مشروبات یعنی شربت۔ اور تیسری چیز ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے، وہ ہے کہ لباس، اس کو ہم کہتے ہیں ملبوسات۔ دنیا میں انسان کی زندگی نہ کھانے کے بغیر گزر سکتی ہے، نہ پینے کے بغیر گزر سکتی ہے، اور نہ لباس کے بغیر گزر سکتی ہے۔ اور بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے عجیب نظام رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور کرے انسان تو بڑی عجیب عجائبات نظر آئیں گے۔ لباس جو ہے نہ صرف یہ کہ انسان کو سردی اور گرمی سے اور بیرونی اثرات سے بچاتا ہے، بلکہ یہ کہ اس کے جسم کو چھپاتا ہے اور جسم کے اوپر لگے ہوئے داغ دھبوں کو چھپاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا میاں اور بیوی کے بارے میں، جہاں ازواج کا ذکر ہے، اور ازواج جمع ہے زوج کی، اور زوج عربی میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو الگ الگ لفظ ہے، میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، لیکن عربی میں ایک ہی لفظ ہے زوج، وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کی لباس ہو، کیونکہ جب دو آدمی رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہوتے ہیں اور ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو جتنے وہ دونوں اپنے ایک دوسرے کے حال سے، ایک دوسرے کی خوبیوں سے، ایک دوسرے کی خامیوں سے واقف ہوتے ہیں، اتنا گھر کا کوئی فرد بھی ان کی خامیوں سے، ان کی خوبیوں سے، ان کی صفات سے واقف نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کی چیزیں چھپاتے ہیں۔ ان کا کام وہ ہوتا ہے جو لباس ہے۔ تو قرآن کہتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لباس کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ انسان کے جسم کو بھی چھپاتا ہے، اس کے داغ کو بھی چھپاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے افغانستان کے، ہندوستان تشریف لائے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، مجذوب تھے، اور مجذوب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے آپ کا بھی کوئی ہوش نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ اور جو مجنون ہوتا ہے، مجذوب ہوتا ہے، اس کے اوپر جو قوانین اور احکامات ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے۔ تو حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ مجذوب تھے اور بغیر لباس کے پھرا کرتے تھے، ایسے برہنہ ننگے۔ تو جب وہ ہندوستان آئے، اب وہ پھر رہے گلیوں کے اندر، پھر رہے روڈوں کے اوپر پھر رہے، اب لوگوں میں بڑی تشویش پھیلی، لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ان کو منع کیا، وہ سنتے ہی نہیں تھے، مجذوب تھے۔ جب بات بہت زیادہ بڑھ گئی تو بادشاہ کو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور کہا کہ ایک آدمی ہے اور وہ ننگا پھرتا ہے، اور اس سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے، اور نوجوانوں کے لیے یہ بڑا نقصان دہ ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، لہذا آپ قانونی طور کے اوپر گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے، میں بتا دیا کرتا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر عالم تھے اور صاحب فتویٰ عالم تھے، مفتی تھے۔ اللہ والوں کی صحبت ان کو پہلے تو عام لوگوں کو بھی نصیب ہوتی تھی، ان کو
تھی ظاہر علماء کے طبقے سے تعلق تھا، تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ دو باتیں ہیں، یا تو یہ کہ یہ واقعی مجذوب ہے اور اللہ والے ہیں اور ان کو اپنے حال کی خبر نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی کہ کسی ملک نے کوئی اپنا جاسوس بھیج دیا، وہ جاسوسی کر رہے ہو اس حالت کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں، کارروائی تو کروں گا لیکن پہلے میں امتحان لوں گا کہ یہ اللہ والے ہیں یا جاسوس ہیں۔ تو انہوں نے ایک وزیر کو بھیجا اور اس کو اشرفیوں کی تھیلی دی اور بہت اچھے شاہی لباس دیے، چند جوڑے عطا کیے اور کہا کہ تم یہ لے جاؤ اور ان کی خدمت میں جا کے پیش کرو، اور کہو کہ اورنگزیب عالمگیر نے آپ کو ہدیہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں۔ یہ لوگ گئے اور جا کے حضرت سرمد کے پاس گئے، کہا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کے پاس بھیجا ہے، سلام کہا ہے اور یہ ہدیہ آپ کو بھیجا ہے۔ پہلے تو وہ لوگ جب گئے اور جا کے دیکھا کہ یہ تو بالکل بے لباس ہے، تو بادشاہ کو ایک رپورٹ کمیٹی نے لکھ کے دی، اور وہ کیا لکھ کے دی؟ فرمایا کہ برسر مدے برے نہ کرامات تو مدس، برسر مدے کرے نہ برے نہ کرامات تو مدس، کشف کے ظاہر است از کشف عورت است۔ یہ تو ہم لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ یہ جو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ والے اور مجذوب ہے، یہ تو کوئی اللہ والے معلوم نہیں ہوتے، ان کی تو بس ایک ہی کرامت ہے اور وہ یہ کہ وہ ننگے پھرتے ہیں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، یہ ان کو دے کے آؤ چیزیں۔ اب یہ جب گئے اور جا کے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ واپس لے جائیے اور بادشاہ کو یہ میرا خط دے دیجیے۔ اور اس کے اندر انہوں نے حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا، اور جواب میں کیا لکھا؟ فرمایا کہ آکس کے تو تاج جہاں بانی داد، جس اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا ہے اسی اللہ نے مجھے فقیر بنایا ہے اور ننگا پھرایا ہے۔ آکس کے تو تاج جہاں بانی داد، مارا اسباب پریشانی داد، پوشاند لباس ہر کے راعے بے دید۔ وہ لوگ کہ جن کے جسم کے اوپر داغ دھبے ہوتے ہیں ان کو چھپانے کے لیے لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پوشاند لباس ہر کے راعے بے دید، بے عبارہ لباس عریانی دار۔ میرے جسم کے اوپر اور میرے کردار کے اوپر الحمدللہ کوئی داغ دھبا نہیں ہے، لہذا مجھے تیرے لباس کی اور دنیاوی لباس کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں اس کو واپس کرتا ہوں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے 2 سلسلے جاری فرمائے ہیں، اس کے اندر ایک مادی نعمت ہے، کھانا پینا لباس، چوتھی نعمت جو ہے وہ ہے مسکونات۔ انسان ایک جگہ بناتا ہے جہاں پر سکونت اختیار کرتا ہے، رہائش اختیار کرتا ہے، اس کے بغیر بھی انسان کی زندگی مکمل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ رہنے کے لیے انسان کیا کیا تگ و دو نہیں کرتا، پوری زندگی ساری زندگی جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے، یہ 4 چیزیں تو ہے ضروری، بنیادی، لازمی۔ ایک چیز اور اس کے اندر اللہ والوں نے شامل کی ہے، اور وہ چیز ہے منکوحات، یعنی نکاح۔ اس کے بغیر جو ہے وہ انسان کی زندگی گزر تو سکتی ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو پاکیزگی مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکتی، انسان کے برائی میں مبتلا ہونے کا ہر وقت اندیشہ ہو سکتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نسل انسانی کی بقا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہو گیا تو بس پھر تو سب جو ہے، اگر اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم روحانیت اختیار کرو، جیسا کہ عیسائیت کے اندر ہے، اس کے اندر کچھ لوگوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے، عیسائی ہے، وہ روحانیت اختیار کرتے ہیں، جنگل میں جا کے پہاڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں۔
کبھی کبھی یہاں بھی ایسی تحریکیں چلتی رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ یحییٰ خان کے دور میں پاکستان کے اندر کچھ لوگوں نے ایک انجمن بنائی اور اس نے کہا کہ ہم ہمیشہ کنوارے رہیں گے اور کبھی نکاح نہیں کریں گے۔ دوسرے دن اخباروں کے اندر ایک خبر آئی، لڑکیوں کا ایک گروپ بنا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی ہمیشہ کنوارے رہیں گے اور نکاح نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے۔ تو مولانا احتشام اللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کنوارے لڑکوں کی انجمن اور کنوارے لڑکیوں کے انجمن، ان کے دونوں کے آپس میں نکاح کر دیا جائے، یہ بس یہ ختم۔ دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ہر نبی کی سنت جو تھی وہ نکاح بھی تھی، ہر نبی نے نکاح کو اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے برائی، نکاح نہ کرنے سے برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے گاندھی جی کو، جو ہندوؤں کے رہنما بھی ہیں، ان کو خط لکھا کہ میں بازاروں میں، مارکیٹوں میں جاتا ہوں تو میرے دل کی حالت خراب ہوتی ہے، لڑکیوں پر نظر پڑتی ہے، میرے لیے کوئی علاج تجویز کرے۔ پوچھنے والا بھی ہندو، بتانے والا بھی ہندو۔ گاندھی جی نے کہا کہ اچھا، اور اسی لیے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس بات سے پرہیز کرتے ہیں کہ کم سے کم بہت ہی خاص ضرورت کے لیے بازار میں جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر البقاع مساجدھا، دنیا کے اندر کائنات میں سب سے بہترین روئے زمین کا اگر کوئی حصہ ہے تو وہ مساجد ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مساجد جو ہے وہ خالی پڑی ہیں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا کہ انہوں نے ایک ایسا مشن چلا دیا کہ مسجدوں میں لوگ آنے جانے لگے، مسجدیں آباد ہونے لگی، جماعتیں بننے لگی۔ تو آج ہم نے کیا کرا ہے، مساجد کو ویران کر دیا، اور وخیر البقاء وشر البقاء اسواقها، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین کا خراب ترین حصہ وہ ہے کہ جو مارکیٹیں اور بازار۔ بس اب آپ یہ سمجھ لیں۔ تو اس شخص نے کہا میں بازاروں میں جاتا ہوں، میری نامحرم لڑکیوں پہ نظر پڑتی ہے، آپ علاج تجویز کریں۔ وہ جو علاج گاندھی جی نے تجویز کیا اس سے ہمیں مسلمانوں کو تو اتفاق نہیں ہے، لیکن ہاں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو نکاح کا حکم دیا ہے اس کو غیر مسلموں نے بھی تصدیق کیا ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے علاج میں لکھا، انہوں نے کہا کہ جب تم جایا کرو تو اپنے گھر میں اگر تم شادی شدہ ہو تو بیوی کو ساتھ لے جایا کرو۔ اور انسان جو کچھ کرتا ہے نا اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو علاج کرتے ہیں اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا۔ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ انہوں نے یہ علاج تو بتا دیا کہ تم اپنی بیوی کو ساتھ لے جایا کرو تو تمہاری نامحرم پہ نظر نہیں پڑے گی، لیکن بھائی وہ جو ساری دنیا تمہاری بیوی کو دیکھے گی اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو ساتھ لے جایا کرو، اور اگر شادی شدہ نہیں ہو تو گھر میں سے کسی والدہ کو یا بہن کو ساتھ لے جایا کرو۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور یہ سنت انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نکاح کے بغیر زندگی تو گزر سکتی ہے، لیکن برائی سے بچنا اور نسل انسانی کی بقا یہ ممکن نہیں ہے۔ نعمتوں کا دوسرا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھا ہے وہ ہے روحانیت کا سلسلہ، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات۔ ایک آدمی ہے
نمازیں پڑھتا ہے، جو آج بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو نمازی ہے، جو حج کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ حاجی ہے۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ نفلوں کا اہتمام کرے، تسبیحات کا اہتمام کرے اور محنت اور مشقت کرتا چلا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ولی ہے، اللہ والا ہے۔ غرض یہ کہ انسان جو ہے منازل اور مدارج طے کرتے کرتے اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اولیاء اللہ سے اوپر ایک درجہ ہے، اور وہ درجہ ہے کہ جنہوں نے ایک سعادت حاصل کی ان کو کہتے ہیں تبع تابعین، اور اس کے بعد پھر ایک درجہ ہے جن کو ایک سعادت ملی ان کو کہتے ہیں تابعین، پھر ایک درجہ ہے کہ جن کو ایک سعادت ملی اور جنہوں نے زیارت کی حالت ایمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو کہتے ہیں صحابی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت۔ اور پھر ایک سلسلہ ہے، ایک سعادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منتخب کر کے ان کو سعادت عطا فرمائی، وہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام، اور اس میں بھی افضل الانبیاء ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب یہ ہے صرف ایک فرق ہے اس کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی میں اور آپ اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہو، ہم اس اولیاء اللہ کی منازل کو طے کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو جائے۔ لیکن کوئی آدمی اپنی جدوجہد سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے صحابی نہیں بن سکتا، یہاں تک کہ نبی بھی نہیں بن سکتا، چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ اسی طرح جن لوگوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین، کوئی آدمی تابعین کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جن لوگوں نے تابعین کو دیکھا تبع تابعین کہلائے، ہم وہ بھی نہیں بن سکتے۔ ہاں، ایک راستہ اللہ نے کھولا ہے، اور وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتے چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے جاؤ۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے مقرب بندوں کے اندر شامل کر لے گا، بس۔ اور محنت کیا ہے؟ ایک محنت تو یہ ہے کہ انسان عبادت کرے، ریاضت کرے، یہ تو ظاہری چیز ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، دنیا آپ کو دیکھے گی، کہیں گے بڑے اللہ والے نمازی ہیں، پرہیزگار۔ لیکن ایک چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو فنا کر دیں اللہ کے اندر، جیسے ابھی میں نے مجذوب کا ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اللہ اللہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو کہ لوگ تمہیں حتیٰ یقال مجنون، تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنا شروع کر دیں۔ بس جب انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں میں گاڑی رکھ سکتا ہوں کیونکہ میرا پیسہ حلال ہے، جائز ہے، وہ تو رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن پھر آپ درویش نہیں بن سکتے، پھر آپ اللہ والے نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ اگر کھانے کو مل گیا تو وہ روزی ہے، اور اگر نہیں ملا تو روزہ ہے۔ کئی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقوں سے گزار دیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کئی دن فاقوں سے رہتے تھے، اور کبھی کسی کے دسترخوان پہ اگر 1 سے 2 ڈشیں ہوتی تھی تو صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی نے اپنے گھر پر بلایا، کھانے پہ تشریف لے، آج دعوت ہے ہمارے، چلے گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہمان خصوصی ہیں، کھانا لگ گیا، دسترخوان لگ گیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
جب کھانا لگ گیا تو میزبان نے کہا حضرت شروع کیجیے. بس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے زار و قطار جو ہے وہ ہچکیاں بن گئے، آنسو بہنے شروع ہو گئے، رو رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک روتے رہے اور اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی ایک کھانے سے دوسرا کھانا جمع نہیں ہوا، اور ہم ہیں کہ عیش و عشرت میں زندگی گزار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزار دی، جو دونوں جہاں کے انبیاء تھے، جن کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ طائف کے پہاڑ اگر آپ کہے تو ان کو میں سونے کے بنا دوں اور یہ آپ کے ساتھ چلے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری امت جو ہے وہ عیش و عشرت کے اندر مبتلا ہو جائے. اور یہی وہ دیکھے کہ یہ وہ وقت ہے عروج کا کہ جب فقر و فاقہ اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا. اور آج ہم عیش و عشرت کے اندر پڑھ کے کہاں پہنچ گئے؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی ترقی کی طرف جا رہے ہیں، نہیں، تنزلی کی طرف. علامہ اقبال نے بڑا صحیح کہا، فرمایا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، جہاں میں جوہر اگر کوئی آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تمنگری سے نہیں. دنیا کے اندر مسلمانوں کا جب بھی ہمیشہ عروج آیا ہے وہ ایسے ہی آیا ہے کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب ہم چلے ہیں تو اللہ نے ہمیں عروج عطا فرمایا ہے. اور جب بھی ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہے تو ہمیشہ ہم پستی اور زوال کا شکار ہیں. میں یہ بتا رہا تھا یہ سلسلہ ہے کس چیز کا؟ روحانیت کا. اور اس کے اندر ہمارے یہاں اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ جب انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آ گئے اور ظاہر ہے کہ ایک وقت اور ایک مدت پوری کر کے چلے گئے تو اس کے بعد اولیاء اللہ نے ان کے مشن کو سنبھالا. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. حضرت خواجہ اجمیر نگری اجمیر چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن سے حج کرنے کے لیے گئے اور اس کے بعد آپ نے مدینے کے اندر قیام فرمایا. مریدین آپ کے ساتھ ہیں. جب حج کر لیا، حج ہو گیا تو مریدین نے پوچھا کہ حضرت کیا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ میرے آقا کا وطن ہے، میرے محبوب کا وطن ہے، جانے کو دل نہیں چاہتا ہے، میں یہیں پہ رہوں گا، تم لوگ اپنا سامان اپنا ذات راہ لو اور تم چل جاؤ. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہیں جاتے تو ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی یہیں رہیں گے. اسی رات حضرت خواجہ معین الدین اجمیر چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو سوئے، خواب میں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ چشتی کیا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے وطن میں ہوں، آپ کے گھر کے اندر ہوں، اب یہاں سے نہیں جاؤں، بس اب میری ساری زندگی جو ہے وہ یہیں پر رہے، یہیں پہ گزری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا حکم ہے تم یہاں سے جاؤ گے اور یہاں سے ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں پر اشاعت اسلام کرو. اسلام کی اشاعت کا کام تمہارے ذمہ ہم لگاتے ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ خواجہ اجمیر نگری رحمۃ اللہ علیہ وہ سوچتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے مجھے یہ حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فکأنما رآنی، جس نے مجھے دیکھا خواب کے اندر
اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا. لا یتمثل الشیطان بی، اور میں دنیا کے اندر واحد ہستی اور شخصیت ہوں کہ شیطان جس کا روپ نہیں دھار سکتا. شیطان میری شکل کے اندر آ کر کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. لا یتمثل الشیطان بی. اور ایک حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جس نے مجھے دیکھا خواب کے اندر، ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا. یہ تو عاشقوں کی بات ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ قریب ہوگا اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی زیادہ نصیب ہوگی. ہاں بات یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نماز پڑھو کرو، اس لیے کہ تم اگر نماز نہیں پڑھو گے، شرافت سے نہیں آؤ گے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر نہیں آؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مقدمے میں، کسی قرضے میں، کسی مصیبت میں پریشان کر کے پھر تم آؤ گے. آئے تو اب بھی، لیکن اب پولیس تمہیں پکڑ کے لائی ہے. پہلے کیا تھا؟ پھر پہلے تم شوق و محبت میں آتے اگر اللہ کے لیے. ایک شخص ہے مدینے میں گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، عمرے کے لیے گیا اور وہاں پر ایک دن بیٹھا ہوا دہی کھا رہا تھا، دہی روٹی. تو دہی اتفاق سے جو تھا وہ کھٹا تھا. تو اس نے جب دہی کھایا تو ایک دم اس کے منہ سے نکلا کہ کیا دیار حبیب کا دہی بھی کھٹا ہوتا ہے؟ کیا دیار حبیب کا دہی بھی کھٹا ہوتا ہے؟ بس یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے، مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس نے جاگتے میں حالت بیداری کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بے ادب اور گستاخ، حدود مدینہ سے باہر نکل جائے. تو اس لائق نہیں ہے کہ مدینے میں آ جائے، تو حدود مدینہ سے باہر نکل جائے. کیوں بھئی؟ اگر دہی کھٹا تھا تو تم یہ کہتے تھے کہ دہی کھٹا ہے. تم نے جو میرا نام لیا کہ دیار حبیب کا دہی کھٹا ہے، تو تم یہاں میری محبت پہ آئے تھے یا دہی اور بریانی کے ذائقے چکھنے آئے تھے؟ ہم لوگ کیا کرتے؟ یہی کرتے نا آج کل. وہاں دیکھیں آپ جا کے ہوٹلوں پہ ہوٹلیں کھلے ہوئے اور کوئی اور آ کے بتاتے، خود ہی بتاتے، پتہ نہیں عبادت کر رہے تھے یہ مزے اڑا رہے تھے. کہتے ہم نے تو وہاں بروس بھی کھایا، ٹکا بھی کھایا اور کباب بھی کھایا. بھائی آپ گئے دیار رسول، دیار حبیب میں گئے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت میں گئے ہیں. وہاں جا کے اللہ کو یاد کریں، اللہ کے رسول کے روزے کی زیارت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کو پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کثرت کریں درود شریف. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اللہ والوں کی باتیں چل رہی ہے تو اس لیے بتا دیتا ہوں. ایک نسخہ تو میں نے بتایا کہ انسان جب اپنے آپ کو فنا کر دے تو اس کو اللہ مل جاتا ہے. فنائیت نام ہی اللہ ملنے کا ہے. تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ایک بزرگ سے میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. ان کے بزرگ کی خدمت میں رہنے لگا، ان کی خدمت کرنے لگا، عبادت و ریاضت کرنے لگا. انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جا کر 12 سال تک تم لوگوں کے اندر خیرات تقسیم کرو، بانٹو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، دولت ہے، وہ بانٹو. یہ گئے اور جا کے جتنی بھی دولت تھی یہ جو تھا یہ بانٹنے لگے. اس کے بعد جب 12 سال گزر گئے، واپس آئے بزرگ کی خدمت میں، کہا کہ ہمیں 12 سال جو ہے وہ میں نے گزار دیے. آپ نے کہا تھا کہ خیرات کرو، میں نے 12 سال تک خیرات کی. کہا کہ جاؤ اور جا کے 12 سال اور گزارو، اور اب یہ کرو کہ جا کے لوگوں سے مانگو، بھیک مانگو.
وہ گئے اور جا کے 12 سال تک بھیک مانگ رہے ہیں، لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں میں اتنا رسوا اور ذلیل کر دو کہ تمہارے اندر سے جو میں ہے وہ نکل جائے۔ آج ہر معاملے میں آپ دیکھیے، گھر میں، مسجد میں، معاشرے میں، خاندانوں میں کیا ہے، میں ہی تو ہے بھائی، میں نے کہہ دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، جو میں کہوں گا وہی ہوگا، میں جو ہے نا بس یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 12 سال جا کر بھیک مانگو، فنا کر دو آپ نے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ 12 سال ان سے خیرات بٹوائی، اس کی محبت، دولت کی محبت نکل گئی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی دادی کا واقعہ سناتے تھے کہ بڑے نواب صاحب کی وہ بیٹی تھی اور بہت دولت اور خزانے ان کے پاس تھے، تو جہیز میں بہت کچھ آیا۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ سے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ جب گھر پہ آئی، آپ تو ایک جوڑی کپڑے کے علاوہ کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، اور ایک حمایت شریف تھی، 2 جوڑی کپڑے اور ایک حمایت شریف، بس یہ تھی، اور ایک جھونپڑی تھی ٹوٹی پھوٹی۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی کوئی حافظ ہو، قاری ہو، امام ہو، وہ سوچتا ہے یار میری جیسی کوئی خاتون مل جائے تاکہ میرا گزارا ہو جائے، دونوں کا مزاج ایک جیسا ہو، وہ بھی دیندار ہو، میں بھی دیندار، اور اگر وہ دنیا دار ہوئی تو پھر جو ہے مسئلہ ہوگا، وہ جو ہے دنیا کی باتیں کرے گی، دنیا کے اندر مبتلا ہوگی، اور میں دین کی باتیں کروں گا، بنے گی نہیں۔ تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا بڑے باپ کی بیٹی ہے، مسئلہ ہوگا۔ جب پہلی رات کو پہنچے دلہن کے پاس تو کہا کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات کا جواب دو۔ اب وہ بیچاری پہلے دن کی دلہن، وہ کچھ بولنا نہ چاہے، شرم کے بارے میں ان کا سر جھکا ہوا، تو انہوں نے بڑی اچھی بات فرمایا کہ اگر یہ خاموشی ہمیشہ کے لیے پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ خاموشی کبھی نہ کبھی ہی ٹوٹنی ہے تو آج ہی ٹوٹ جائے۔ انہوں نے کہا کہ جی جیسے آپ کہیں گے، آپ کے ہر حکم پہ عمل کروں۔ انہوں نے کہا کہ جتنا جہیز، جتنی دولت اور جتنا سب کچھ لائی اور روپیہ پیسہ زیورات، وہ سب مجھے دے دو، میری ملکیت میں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے حوالے، اور وہ دے دیا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جہاد کے اندر سرگرم تھے، انہوں نے وہ سارا زیورات پورے ہاتھ بھرے میں، پورے گلے اور بے تحاشا سونا سب انہوں نے جہاد کے اندر دے دیا۔ اب جب وہ صبح گھر گئی تو گھر والوں نے بولا بھائی تم یہ ایسے کیسے آ گئی ہے، سب جیولری کا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی انہوں نے مانگا، میں نے دے دیا۔ نواب تھے، پیسے والے آدمی تھے، انہوں نے پھر سارے خزانے لٹا دیے، پھر سارا جہیز زیورات اور سب کو دے دیا۔ وہ پھر گئے، پھر دوسری رات کو پھر بیگم سے کہا کہ بھئی میرا حکم مانو گی؟ انہوں نے کہا جی حضور مانوں گی۔ انہوں نے کہا دے دو پھر سب کچھ، انہوں نے دے دیا۔ پھر انہوں نے وہ سارے جہاد بھی دے دیا۔ پھر تیسرے دن بھی یہی ہوا، پھر وہ گھر سے نواب صاحب نے ان کو نوازا، زیور لے کے گئی۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مانگا، انہوں نے دے دیا، انہوں نے پھر جہاد بھی دے دیا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ فرماتی تھی، ان کا ارشاد یہ ہے، انہوں نے یہ لکھا، اس دن کے بعد سے دولت کی محبت میرے دل سے ایسی نکل گئی تھی کہ جیسے مٹی اور سونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جتنا ہم جمع کریں گے نا، اتنی ہمارے دل کے اندر محبت بڑھے گی، اور جتنا ہم اس سے دور بھاگیں گے بس پھر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ فنائیت کا جذبہ جو ہے وہ آپ کو جب حاصل ہوگا، جب فقر و فاقہ اختیار کریں گے، درویشی اختیار کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز اجمیر نگری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرا حکم یہ ہے کہ تم ہندوستان جاؤ اور وہاں پر جا کر اشاعت اسلام کرو۔ یہی وجہ تھی کہ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں پر گئے ہیں۔ ایک بات یہ کہی، فرمایا کہ حضرت یا رسول اللہ جب میں آپ سے دور جاؤں گا آپ کی یاد مجھے ستائے گی۔ فرمایا کہ ہم اس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ اجمیر نگری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد فرمایا
فرمایا کہ جب کبھی تمہیں میری یاد آئے تو تم مراقبے کے اندر سر نیچے کر کے اپنے دل کے اندر جھانکنا، میرا دیدار ہو جائے گا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ اسلام جو پہلا ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد اولیاء اللہ کی زندگی جو ہے اس سے یہ اسلام ہمارا پھیلا ہے۔ انہی کی تعلیمات کے اوپر چل کر ہم اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ زندگی میں کسی نہ کسی بزرگ سے اور کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق ضرور قائم رکھنا چاہیے۔ صرف اس کی صحبت کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کبھی نہ کبھی ضرور بدلے گی، اور کبھی نہ کبھی آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پر ضرور آئیں گے۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ مولانا احترام الحق تھانوی صاحب کے چھوٹے بھائی مولانا انتظار الحق تھانوی صاحب وہ شدید بیمار ہیں، ان کے گردے خراب ہیں، ڈائلیسس ہو رہا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور جتنے بھی اسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے مسلمان ان سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔